السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریئیکشن۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ریئیکشن کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز کے اوپر، اور جو کہ بہت ہی انفارمیٹیو ہوتی ہیں، اور میں ریئیکشن کرتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، اور اس میں جو اپنا اوپینین ہوتا ہے ان کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں پل اسرات کیا ہے؟ پل اسرات کیا ہے جو جس کے بارے میں کافی چیزیں سنی ہوئی ہیں، اور تھوڑا سا جو ہے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ جتنا تھوڑا سا مجھے میں بتا تو یہ شاید دوزخ کے اوپر سے گزرے گا جنت کے راستے میں۔ تو یہ نوسا اس کے بارے میں چلیں جانتے ہیں۔ انجینئر صاحب کی ویڈیو ہے یہ پل اسرات کے نام سے۔ تو آئیں پھر شروع کرتے ہیں، ریئیکشن کرتے ہیں انجینئر صاحب کی اس ویڈیو کے اوپر۔ تو اگر آپ نے اوریجنل ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہدایات پورٹل سے جا کے یہ اوریجنل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میرے ساتھ شروع کرتے ہیں، پھر ہم آپ میرے ساتھ اس کا ریئیکشن دیکھ لیں۔ تو آئیں پھر شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ پل اسرات کا ذکر قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ذکر مریم موجود کے ہے اندر آپ کو 71 نمبر پل آیت اسرات مل کا۔ جائے گی، پارہ نمبر 16 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا۔ دوزخ سے کان گزرنا علی ربہ حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے، یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ آگ کے اوپر سے، چاہے کوئی جن ہے، انسان ہے، وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے پل گا۔ پھر اسرات کیا کے ہوگا؟ اوپر سے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے اہل تقوی کو، اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے اجرنا من النار، پل جنت تک جانے کے لیے۔ اللہم اجرنا من بخاری النار۔ مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پل اسرات کے حوالے سے۔ ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے۔ ہاں، جہنم کو پار کرنے کے لیے دونوں سروں پہ پل رکھے گا اللہ تعالیٰ ایک۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا، ایسی ہے، اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر سب انبیاء گزریں گے، اپنی امت اور کے ساتھ ہر اس رسول کے کی اوپر سے زبان گزریں پہ گے۔ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا، اے اللہ سلامتی فرما، رب سلم، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرما۔ بے شک۔ ہم نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا، اللہم انت السلام ومنک السلام، السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ آپ ویسے کہتے رہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مرید لے کے جانا ہے۔ بخاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ، ایسی ہے، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب رب سلم۔ سلم۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پل اسرات سے گزر رہے ہوں گے نا، تو پل اسرات، پل اسرات کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، آنکڑے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے، اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ ہینڈل لگے ہوتے ہیں، چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک کر جہنمیوں کو اس پل سے گزرتے ہوئے اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا، اپنے اعمال کے مطابق گزرے کوئی گا۔ سورین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا۔ سڑین پیٹ کے بیٹھ، آپ سر اس منظر کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ واقعی سوچ کے رونگٹے یہاں کھڑے تو ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی؟ یہی امت ہے، وہ آپ ہی لوگ ہیں۔
ہم لوگ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دے. آمین. آپ نے اسلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے, بعض گھسٹ گھسٹ کے اپنے اعمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے, اور پھر لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اس پل سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے, پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے. اللہ معاف کرے. بولے اعوذ باللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہم اجرنا من النار. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں. کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ پتلا. اس پل سے تو کوئی بندہ مہارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا, کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا. وہ جو تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک معجزے والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا, جس کو اللہ چاہے. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ المریم کی آیت نمبر 71, اس کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام ترمذی اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے نا اس کے نیچے ایک حدیث لے کے آئے ہیں. یعنی یہ جو میں نے کہا نا قرآن میں پل صراط کا ذکر ہے, امام ترمذی کا بھی یہی فہم ہے. انہوں نے اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے جامعہ ترمذی میں حدیث لی ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ پل صراط کے حوالے سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پل صراط جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا, اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا. ہر شخص اپنے بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے, جیسے آسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیچے پتہ ہی نہیں, ود ان سیکنڈز. بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے. بعض گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کسی تیزی سے گزریں گے, بعض بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے, اور بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے, اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے. سر اتنا لمبا پل, پتہ نہیں کتنی مسافت ہے. بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس پل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں پتا کتنی ہے. اوئے ہائے ہائے. اور بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے پھر دوزخ میں گر رہے ہیں, اور ان کا معاملہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ طے کرے گا. اللہ بھی کرے گا طے. استغفر اللہ. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے, حضرت انس بن مالک جو حضور کو 10 سال تک وضو کرواتے رہے, بخاری مسلم میں آئے. ترمذی میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت الدین آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دیں, میں آپ کو کہاں تلاش کروں. انہوں نے انشور کیتا ہے تاکہ میری ملاقات. آپ نے فرمایا تم پورے صراط پہ آ جاؤ. آئے ہائے, تم مجھے پل صراط پہ دیکھ لینا, میرے امتی گزر رہے ہوں گے, میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط پہ نہ پاؤں, تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پہ آ جانا. میزان عمل جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں. نبی الاسلام کا نامہ اعمال نہیں تول رہا ہوگا, آپ کو تو اللہ نے امن دے دیا نا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, حدیث شفاعت کے سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جب اینڈ پہ آئیں گے نا, تو وہ کہیں گے بس ایک ہی شخص ہے جس کو امن ملا ہوا ہے, تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ, وہ شفاعت کرے. تو آپ علیہ السلام اپنی امت کی خاطر ہی یعنی میزان عمل پہ تکلیف کاٹ رہے ہوں گے. کہا یا رسول اللہ میزان عمل پہ بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا پھر تم حوض کوثر پہ آ جاؤ, میں وہاں پہ اپنے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برتن ہیں, اور جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں لوگ مشروب لذت کے لیے پئیں گے, پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے. پیاس تو وہاں ہوگی نہیں. ان کا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے, میزان عمل پہ بھی نہ ملے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے, تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا, میں ان 3 میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں. ایسے ہی اپنی امت کے ساتھ. بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, میرے ساتھی ہیں. مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, کو دور کر دو مجھ سے, میرا ان سے کوئی تعلق. اللہ ان لوگوں سے بچائے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ
ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں. اللہ معاف کرے. یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, منکرین زکوٰۃ میں شامل ہو گئے, سیدنا ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایسے ہی ہے. اور یہ صرف قانوناً صحابہ کے بارے میں صرف یہ حدیث نہیں ہے, عام امتیوں کے بارے میں الگ سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم. یہ نہ سمجھیں کہ پچھلے لوگوں کے لیے, قیامت تک کے لیے جن لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کی ان کے لیے حدیثیں ہیں, جنہوں نے بدعتیں اس جاری میں کی. امتی کے الفاظ میں ہیں, وہ بھی بخاری مسلم. اور امت کیا کر رہی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی. پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا, ایسے ہی. تو جو شیطان کے رستے پہ چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی اعلان برات کر دیا اپنے ماننے والوں سے. پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی. اس میں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے, اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو اور تیرا ان کا تیری مرضی, ان کو عذاب دے یا چھوڑ, تیرے بندے. اعلان برات. پھر حضور نے کہا کہ یا اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر دیا, عیسیٰ نے بھی کر دیا, لیکن میں کہتا ہوں میری امت, میری امت. امتی. آئے ہائے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو وہ کون سی چیز ہے جو غم زدہ کر رہی ہے. ایسی ہے. حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا تھا. اللہ تو بہتر جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. آپ نے فرمایا میری امت. تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ نبی علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو, ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے. بے شک. تو سبحان اللہ تو ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے ایسے کرتوت نہ ہو کہ سحقن سحقن لمن غیر آبادی نہ ہو جائے کہیں, سحقن سحقن لمن بدل آبادی نہ ہو جائے کہیں. یہ بھی تو چانسز ہے. استغفر اللہ تو بولیے. استغفر اللہ. نبی علیہ السلام نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے, جس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے والا نہیں ہوگا, میں ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی میں کروں. حضور کی سفارش کے بعد انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا. اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. بل ہم شعر کہہ سکتے ہیں, ہم محبت کے لیے نعرے مار سکتے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر, غدیر خم کے موقع کے اوپر, امت نے کسی ایک پر عمل نہیں کیا. وصیت کا بھی پاس نہیں کیا. اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے, جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے. بس اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اچھا جی, تو یہ ہمارا ریئیکشن تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے اوپر جس کا ٹائٹل تھا پل اسرات. تو پل اسرات کے بارے میں جو حدیث ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو سا پل ہے نا, یہ بال سے زیادہ پتلا ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور اس کے اوپر سے انسان ایسے گزریں گے اپنے گناہ یا اپنی نیکیوں کے مطابق. جنہوں نے زیادہ گناہ کیے ہوں گے, جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی, وہ جو سا کوئی بجلی کی تیزی سے چلا جائے گا, کوئی اس سے کم والے ہوا کی تیزی سے, پھر اس سے کم والے جو سے ہیں وہ کوئی گھڑ سوار کی تیزی سے, کوئی پیدل گزر جائے گا, کوئی دوڑ کے گزر جائے گا, اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے نا وہ سڑین کے بال جو سا گھسٹ کے وہاں سے جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ کے دوزخ میں گریں گے, اور یہاں تک کہ تب تک وہ اس دوزخ میں رہیں گے جب تک اللہ ان کا فیصلہ نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے کہ جو کٹ کے دوزخ میں گر جائیں. تو یہ ویڈیو ہمیں دیکھی, اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ وہ اپنی امت کے لیے کتنا کریں گے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنی امت کے لیے جو ہے میدان محشر میں کھڑے رہیں گے. پھر وہ میدان اعتدال میں مطلب کہ جہاں پہ مال نامے جو سے ہیں وہ کیے جا رہے ہوں گے, چیک کیے جا رہے ہوں گے ان کی امت کے. اس کے بعد پھر حوض کوثر کی بات کی, پھر پل اسرات کی بات کی.
تو ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھی اور اس ویڈیو کو دیکھ کے ہمیں اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں روزانہ آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. دنیا کے بارے میں تو ہم ہر ٹائم سوچتے رہتے ہیں, آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو آپ کو کیسا لگا میرے یہ ریئیکشن مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں. اور یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن. تو مجھے اجازت دیں, دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.